باب الغسل من الجنابتی، اس باب کی پہلی روایت ہے قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم انه قال الغسل من الجنابة افرغ على يديك فاغسلهما ثم افرغ بيمينك على شمالك فاغسل فرجك ثم تودع وضوءك للصلاة الا ما كان من قدميك ثم افرغ على رأسك وسائر جسدك ثم تنحى عند فراغك فاغسل قدميك۔ یہ پہلی روایت ہے اور اس کے اندر غسل کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حماد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کرے۔ استنجے کا آگے انہوں نے اس زمانے میں چونکہ یہ نل وغیرہ ٹوٹی وغیرہ ہوتی نہیں تھی، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے استنجا کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو الٹے ہاتھ سے استنجا کرے اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے، یعنی الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، سیدھے سے نہیں کرنا چاہیے۔ استنجا کرے، اس کے بعد جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے پھر اسی طرح نماز کا وضو کرے۔ نماز کا وضو کرنے کے بعد پھر اپنے سر اور اپنے پورے جسم کے اوپر پانی ڈال لے، پھر جس جگہ پہ اس نے غسل کیا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے پاؤں دھو لے۔ یہ اس لیے تھا کہ پرانے زمانے میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے، کچی مٹی کے اوپر کچی جگہ پہ نہاتے تھے، نہاتے ہوئے پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے پاؤں گندے ہو جاتے تھے یا پانی وہیں کھڑا ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس جگہ سے ہٹ کے سائڈ پہ جا کے پاؤں دھو لو تاکہ پاؤں بھی صاف ہو جائیں۔ ہمارے یہاں غسل خانے ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ نہائیں تو دوسری جگہ پہ پاؤں دھوئیں گے، نہیں، پانی بہہ جاتا ہے سارا، اسی جگہ پہ دھو سکتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا اصل طریقہ کہ سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر استنجا کرے، استنجے والے مقام کو دھوئے، استنجے والے مقام کو دھونے کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اس طرح وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے اوپر اور اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہائے، اس طرح پانی بہائے کہ پورے جسم، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی ایک بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ غسل مکمل ہو گیا۔ کوئی چیز مشکل ہے جی اس میں؟ بالکل آسان ہے۔ رہ گیا یہ ہے سنت طریقہ، اور جو فرض ہے، لازم ہے ہمارے اوپر، وہ کیا ہے کہ انسان کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے جسم پہ پانی بہا لے۔ یہ فرض ہے۔ یہ اس وقت فرض ہے کہ جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے، یعنی غسل فرض ہونے کے بعد یہ چیزیں لازم ہیں۔ ویسے گرمی اب آ رہی ہے، گرمی کے اندر نہاتا ہے بندہ، دن میں 10 بار نہاتا ہے، ضروری نہیں کہ بندہ کلی کرے اور پانی ڈالے، لیکن جس طرح بھی غسل کرے، انسان کے غسل کرنے سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پانی نکلنے کے بغیر کیا غسل واجب نہیں ہوتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر مرد اور عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ جو مشکل الفاظ ہیں میں آگے سمجھاتا ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ صحابہ کی ایک جماعت کہتی تھی کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد انزال نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، مرد کے جسم سے یا عورت کے جسم سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، یعنی لازم نہیں کہ وہ غسل کرے۔ ایک جماعت یہ تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر وہ آپس میں مل جائیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے آپس میں ملیں تو چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو غسل لازم ہے۔ مسئلے میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ جب مسئلے میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں گروپوں کو خاموش کروا دیا اور ایک صحابی کو بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس۔ یہ ہے صحابہ کی سنت۔ خود صحابہ مجتہد ہیں، یعنی خود فقیہ ہیں اور خود مفتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اختلاف آئے تو اپنے سے بڑے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ام المومنین کے پاس صحابہ جب مسئلے میں اختلاف ہو جاتا نا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا، تو صحابہ امہات المومنین کے پاس جاتے تھے۔ مسئلہ صحابہ میں اختلاف ہوا اور حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا ام المومنین سے پوچھ کے آ، وہ کیا فرماتی ہیں۔ ام المومنین کے پاس صحابی رسول گئے اور انہوں نے جا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
سلام اللہ علیہ ان سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم یہ ہے کہ جب شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، انزال چاہے ہو یا انزال نہ ہو، غسل لازم ہے، غسل جی لازم ہے۔ یہ ام المومنین نے فرمایا، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ آج کے بعد کوئی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرے گا۔ فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان کی شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہیں، تو چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، یعنی منی خارج ہو یا نہ ہو، تو غسل دونوں کے اوپر فرض ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے، اگر بنا کپڑے کے میاں بیوی آپس میں مجامعت کرتے ہیں، ملتے ہیں، منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کہ ایک حدیث مبارکہ اس کے متعلق گزر بھی چکی ہے کہ نیند سے انسان بیدار ہوا ہے اور نیند کے اندر، خواب کے اندر اس نے خواب دیکھا ہے احتلام کا، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو کپڑے خشک ہیں، کوئی نشان علامت وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے خشک ہیں تو پھر اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ اور اگر انسان بیدار ہوا ہے، سو کے اٹھا ہے، خواب وغیرہ احتلام کا اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن جب اٹھتا ہے تو کپڑے اس کے خراب ہیں، یعنی کپڑوں کے اوپر نشان موجود ہے، علامت موجود ہے، بے شک اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن اس کے اوپر غسل لازم ہے۔